لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو انتہائی معلوماتی اور دلچسپ سلسلے فرشتوں کی دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے مختلف امور پر مامور فرشتے، اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر مامور کر رکھے ہیں، فرشتوں کی عبادت اور ان کی تسبیحات کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی اپنے مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے بٹھا دیجئے۔ ہو سکے تو کاغذ اور قلم، ڈائری اور قلم بھی اپنے پاس رکھیے، اور جو ضروری اور معلوماتی باتیں ہوں ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے تاکہ یہ آپ کو آئندہ بھی کام آ سکیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فرشتے ہیں آسمانوں کے، ان کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اتنی دیر میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ عمر کو ہماری طرف سے سلام کہیں اور یہ بتا دیں کہ پہلے آسمان کے فرشتے قیامت تک سجدے میں ہیں، جو سبحان ذی الملک والملکوت کی تسبیح کرتے ہیں، اور دوسرے آسمان کے فرشتے یہ حالت قیام میں ہیں، جو سبحان ذی العزت والجبروت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تیسرے آسمان والے بھی قیام میں ہیں، جو سبحان الحی الذی لا یموت کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جو سر جھکا کر خشوع کی حالت میں کھڑے ہیں، اپنے سروں کو نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ بس جب قیامت قائم ہوگی، وہ فرشتے اپنے سروں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے آسمان میں بھی کچھ ایسے فرشتے ہیں جو کہ سجدے کی حالت میں پڑے ہیں، اپنا سر نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ بس جب قیامت قائم ہوگی تو یہ اپنے سر اٹھائیں گے اور عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے تیری عبادت کرنے کا حق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے تیسرے آسمان میں بھی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں اور اپنے سر نہیں اٹھاتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ بس جب قیامت قائم ہوگی تو اپنے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے، اے باری تعالیٰ، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا، آسمان دنیا والے تو یہ کہتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اور تیسرے آسمان والے کہتے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ معصوم فرشتے اپنی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی حالت قیام، کوئی حالت رکوع، کوئی حالت سجدہ، یعنی مختلف حالتوں کے اندر وہ ہمیشہ پڑے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں مختلف انداز پر۔ اور اس کے باوجود آپ نوٹ کریں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ ان کے جذبات یہ ہوں گے کہ یا اللہ، ہم نے تیری عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا۔ لیکن آج
ہمارا عالم کیا ہے؟ ہماری عبادتوں میں کوتاہی کتنی ہے؟ نوافل اور سنتیں اور مستحبات تو درکنار، ہمارے فرائض تک مکمل نہیں، ہمارے واجبات تک مکمل نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں عبادتوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور علم کی بات اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو فرشتے ہیں، کوئی تو حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدے میں ہے، لیکن انسان مسلمان، اس مسلمان کی عبادت کا عالم دیکھیے کیسا ہے، کہ کتنی خوبصورت عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اور ہماری نماز کا طریقہ کتنا پیارا ہے کہ ہم نماز کے اندر قیام بھی کرتے ہیں، ہم نماز میں رکوع بھی کرتے ہیں، ہم نماز میں سجدہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز میں قعدہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی مختلف فرشتے جو ایک ایک انداز عبادت کا اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں کی مختلف حالتوں کو ہماری ایک نماز کے اندر جمع کر دیا۔ تو اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ان تمام فرشتوں کے گویا کے انداز کو اختیار کیے ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ نماز کی پابندی کریں، بالخصوص فرائض و واجبات کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت لوط بن ابی لوط سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بات پہنچی کہ پہلے آسمان والوں کی تسبیح سبحان ربنا الاعلی ہے، اور دوسرے آسمان والوں کی سبحان و تعالی ہے، اور تیسرے آسمان والوں کی سبحانہ و بحمدہ ہے، اور چوتھے والوں کی سبحانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور پانچویں آسمان والوں کی سبحانہ یحیی الموت وہو علی کل شیء قدیر ہے، اور چھٹے آسمان والوں کی سبحان الملک القدوس ہے، اور ساتویں آسمان والوں کی سبحان الذی ملأ السماوات السبع والارضین السبع عزتا و وقارا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں اکیلا ہو اور نماز کی اقامت کہے، یعنی کتنا خوبصورت انداز، آپ اپنے محلے میں ہیں تو مسجد محلہ کی جماعت واجب ہے، اور اگر آپ کہیں سفر پر ہیں آپ کو مسجد محلہ کی جو جماعت مستحبہ ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ ہو سکے تو اذان بھی کہہ لیں اور اقامت بھی کہہ لیں، اور اس کے بعد اب نماز قائم کریں۔ کیا فضیلت ملے گی؟ سماعت فرمائیے، بہت پیاری فضیلت، بالخصوص وہ ہمارے اسلامی بھائی جن کو ٹریول کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، سفر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو نماز کو تو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اچھے خاصے نمازی ہیں، آپ کو جناب یہاں سے مثال کے طور پر اندرون سندھ جانا ہے، آپ کو ملتان شریف جانا ہے، مرکز الاولیاء لاہور جانا ہے، اب جناب آپ بس میں بیٹھ گئے یا ٹرین میں بیٹھ گئے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس میں یا پھر ٹرین کے سفر میں نماز پڑھنا تو ناممکن، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جناب منزل پر پہنچ کر قضا کر کے نماز پڑھیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، اور نہ ہی ڈرائیوروں کو باقاعدہ اس بات کا کوئی احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز کے لیے روک کر لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع دے دیں، اور ٹرین میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جناب ٹرین روکی جائے نماز کے لیے، اس بات کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنا وضو کے لیے پانی یا دیگر جو بھی اس حوالے سے معاملات ہیں اس کو ریڈی رکھنا چاہیے، اور نماز کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر کوئی آدمی کسی علاقے میں اکیلا ہو اور نماز کی اقامت کہے تو 2 فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر اس نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی، سبحان اللہ، یعنی یہ تو اقامت کا عالم تھا، اگر آپ نے اذان بھی کہہ لی، اگر آپ نے اقامت بھی کہہ لی، اب آپ کہیں کہ مجھے تو اذان کہنا نہیں آتی ہے،
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو اذان کہنا نہ آتی ہو؟ مطلب اذان کے کلمات تو ہم سنتے ہی ہیں، پانچوں وقت میں سنتے ہیں، مختلف مساجد سے الحمدللہ اذان کی آوازیں آتی ہی ہیں، تو ہمیں اذان کو یاد بھی رکھنا ہے اور اذان کہنے کی سعادت بھی حاصل کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے، کہنے نہیں آتی، تو دعوت اسلامی کے سنتوں پر مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ جی ہاں، اگر آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کیا تو اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، صرف اذان اور اقامت کہنا نہیں آ جائے گا، بلکہ انشاءاللہ آپ کو نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، مکروہات، مفسدات، انشاءاللہ ڈھیر و ڈھیر علم دین آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا، اللہ نے چاہا تو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے تو اس کے پیچھے اتنے زیادہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں کہ جن کی صفوں کے کنارے تک نظر نہیں آتے۔ یہ اس کے رکوع کرتے وقت رکوع کرتے ہیں، اس کے سجدہ کرتے وقت سجدہ کرتے ہیں، اور جب وہ دعا کرے تو وہ آمین کہتے ہیں۔ دیکھا بیٹے اسلامی بھائیو آپ نے کہ کتنی فضیلت ہے۔ جب آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں ہم تو نماز ہی قضا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ثواب کا انبار ہے انبار، اور کتنے فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی جنگل میں نماز کے لیے تکبیر کہے تو اس کے پیچھے 2 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر اس نے اذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے پیچھے پہاڑوں کی تعداد کے برابر فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ فائدہ سیکھنے کو یہ ملا کہ جب بندہ اکیلا سفر کر رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ اذان کہہ لے، خواہ اس کے ساتھ بظاہر کو نماز پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ لیکن اذان اور تکبیر اکیلے امامت کی نسبت سے کہنا ہمارے علماء احناف کے نزدیک درست نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حابس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں سحر کے وقت تشریف لائے، سحری کے وقت تشریف لائے، تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ چبوترے پر صفہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا فرشتے سحر کے وقت مسجد کے اگلے حصے میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تک سجدے کا نشان انسان کے چہرے پر باقی رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد سجدے کا وہ نشان ہے جو بار بار نماز ادا کرنے سے ماتھے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے سجدے کا وہ نشان مراد ہے جو بار بار نماز ادا کرنے سے ماتھے پر ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے امیر اہل سنت کے چہرے پر ملاحظہ کیا ہوگا۔ یا پھر اس سے مراد زمین کا یا چٹائی وغیرہ کا نشان مراد ہے، جیسے خاک وغیرہ گرد وغیرہ لگ جاتی ہے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن ایک بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کے چہرے پر نماز کا یہ نشان بن جائے تو 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے چہرے پر اپنی پیشانی پر یہ نشان پیدا کرے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، میرے چہرے پر نشان بن جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں میں نمازی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر اس مذموم نیت سے کرتا ہے تو سخت گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ نشان پیدا نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی مذموم نیت ہے، بلکہ قدرتی طور پر کثرت سجود کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اگر یہ نشان پیدا ہو جائے تو یہ تو مبروک ہے، یہ تو محمود ہے، اس میں کوئی حرج یا مذائقہ نہیں ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کسی کے چہرے پر یہ نشان بنا ہوا دیکھیں تو ہمیں اس بات کی اجازت قطعاً نہیں ہے کہ ہم اس پر کلام کریں کہ دیکھو ماتھا رگڑ رگڑ کر اس نے اپنے چہرے پر اپنی پیشانی پر نشان پیدا کر دیا ہے، ہم تو پوری زندگی گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، ہمارے تو پیشانی پر کوئی ایسا نشان نہیں بنا، پتہ نہیں ان کے چہرے پر کیوں نشان بن گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی
تنقید کرنا، ایسی بات کرنا شرعاً ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو مومن سے حسن ظنی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اچھا گمان رکھیں گے بلکہ اس کے لیے تو بہت زیادہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ احادیث کریمہ میں تو اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جب تک وہ نشان رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت، بہت پیاری روایت۔ آپ فرماتے ہیں مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تلاوت سننے کی زبردست خواہش کی وجہ سے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اب انسان نے اگر مسواک کی ہوئی ہوگی تو اس کا منہ صاف ہوگا، اس کے منہ میں بو نہیں ہوگی، بدبو نہیں ہوگی، غذا کے ذرات نہیں ہوں گے کہ جن کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت مسواک کرتے رہیں، اکثر اوقات مسواک کرتے رہیں، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، تو انشاءاللہ ہمارا منہ بھی صاف رہے گا اور نماز و تلاوت کے دوران فرشتوں کو تکلیف و اذیت نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مومنین کی ارواح قبض کی جاتی ہے تو ان کو ایک فرشتے کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کا نام رمیائیل علیہ السلام ہے، اور یہ ارواح مومنین کا خازن ہے، یعنی روحوں کو جمع کرنا یہ اس فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ بیٹے اسلامی بھائیو، یہ تو تھا آج کا ہمارا سلسلہ فرشتوں کی دنیا، جس میں ہم نے مختلف فرشتوں کے بارے میں آپ کو کچھ روایت بتائیں، کچھ معلومات پیش کی۔ اگلے سلسلے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر